ایک عاشقانہ عید عطا فرمائی، اس میں قربانی کی عبادت، حج کی عبادت دونوں عاشقانہ عبادتیں ہیں۔ حج تو ایک مخصوص جگہ، ایک مخصوص شہر، ایک مخصوص مقام پر ادا کیا جاتا ہے، وہ تو عشق اور محبت کی انتہا ہے جو بندہ اپنے رب سے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن قربانی کی عبادت گھر گھر، شہر شہر، قریہ قریہ ہوتی ہے، اور ہر جگہ انسان اپنے رب سے اپنی محبت کا ایک اظہار کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ قربانی ادا کی جائے۔ مشہور واقعہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہ ایک امتحان ہے، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اگر اس واقعے پر ہم غور کر لیں تو ہمیں قربانی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ قربانی کیا ہے، کیوں ہمیں جانور قربان کرنے کے لیے کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا بیٹا ذبح کر دیا جائے، براہ راست حکم نہیں ہوا، جبرائیل نہیں آئے۔ ہمیشہ انبیاء کے پاس کوئی حکم دینے کے لیے جبرائیل امین آیا کرتے تھے، چھوٹے سے چھوٹے حکم کے لیے، بڑے سے بڑے حکم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس آتے، ایک دفعہ نہیں بار بار آتے۔ سوال یہ پیدا ہوا، بیٹا ذبح کرنا چھوٹا عمل نہیں ہے، معمولی عمل نہیں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو نہیں بھیجا، بلکہ کسی اور فرشتے کو بھی نہیں بھیجا، حکم بھی نہیں دیا، صرف ایک منظر دکھلایا گیا خواب میں۔ قرآن عظیم میں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، یعنی ایک منظر دیکھ رہا ہوں، حکم نہیں ہے۔ فرشتہ بھی خواب میں نہیں آیا، جاگتے میں تو دور کی بات ہے، خواب میں ایک منظر دیکھا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں۔ کیا منظر ہے ابا جان؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اگر ہم ہوتے، ہم کہہ دیتے یار خواب کی بات ہے، بیٹا ذبح کرنے کا حکم تو خواب میں بھی نہیں ملا، منظر دیکھا۔ خواب میں انسان بہت ساری چیزیں دیکھتا ہے، بہانے بہت تھے ہمارے پاس، بلکہ حضرت ابراہیم کے پاس، کہ بھائی خواب کی بات ہے، ایک منظر دیکھا ہے، حکم تو نہیں ہوا۔ باپ بھی ذہین، بیٹا بھی ذہین، انبیاء ہوتے ہی ذہین ہیں۔ انبیاء جیسی ذہانت انسانوں میں بلکہ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ بتایا منظر، آگے بیٹے سے کہتے ہیں فانظر ماذا تری، اے میرے جگر کے ٹکڑے،
تیرا کیا خیال ہے، تو بتا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے کہ اس خواب کا مقصد کیا ہے، ذہن بہت دور چلا گیا۔ بیٹے کے پاس بھی بہت سارے بہانے تھے کہ ابا جان یہ تو خواب ہے، خواب کی تعبیر الٹی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور تعبیر نکال لیں اس کی۔ بھئی ضروری تھوڑی ہے کہ جیسے خواب ہو وہی بعینہ ہی وہی تعبیر ہو۔ خواب میں انسان کچھ دیکھتا ہے، تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ بیٹے کے پاس بھی یہ بہانہ تھا۔ دوسرا بہانہ کہ ابا جان خواب ہی تو ہے، آپ انتظار کریں، اگر اس میں کوئی حکم پوشیدہ ہے تو پھر اللہ جبرائیل بھیج دے گا۔ یہ بہانہ بھی نہیں کیا۔ بات معمولی نہیں ہے، جبرائیل بھی نہیں آئے، جاگتے میں بھی نہیں آئے، سوتے میں بھی نہیں آئے، منظر دکھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، اور بیٹا بھی پیغمبر ہے اسماعیل، تو اس کی ذہانت کو بھی سلام۔ جواب میں یہ بہانے نہیں تراشے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان خواب میں آپ کو حکم ہوا ہے، آپ بے دھڑک اس حکم پر عمل کر دیں، میں تیار ہوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا عبرت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا۔ پیغمبر کا خواب وہی ہوتا ہے، میرا اور آپ کا خواب وہی نہیں ہے۔ پیغمبر کا خواب وہی ہے، لیکن بہرحال خواب ہے، خواب تو خواب ہے۔ یہاں پیغمبر نے اللہ کے حکم کو سمجھ لیا، اشارے کو سمجھ لیا۔ اسماعیل نے بھی، باپ نے بھی اشارے کو سمجھ لیا، بیٹے نے بھی اشارے کو سمجھ لیا، دونوں نے اشارہ سمجھ لیا۔ اشارہ ہے بہت دور کا، لیکن اس اشارے سے سمجھ گئے کہ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ اشارہ نہیں ہے، حکم ہے۔ ذہانت کی انتہا دیکھیں، چھری لی اور بیٹے کو لٹا دیا، بیٹے کو لٹا دیا۔ کیوں بھائی، کیوں لٹا رہے؟ بیٹا اور وہ بھی اکلوتا، اور وہ بھی اسماعیل جیسا قیمتی بیٹا، ایک خواب پر آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ دراصل اللہ ابراہیم اور اسماعیل کا امتحان لے رہا تھا کہ میں صرف اشارے میں ان کو ایک حکم دوں گا، جبرائیل کا واسطہ بھی نہیں ہوگا، جاگتے میں بھی نہیں ہوگا، نیند میں ہوگا، ایک منظر دکھا کر ہوگا۔ اس حکم پر عمل کرنے سے بچنے کے لیے ہزار بہانے ہوں گے، اس کے باوجود ابراہیم اور اسماعیل اتنے سخت حکم پر بھی اللہ کے سامنے راضی ہو کر اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے بغیر چونو چرا کیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ یہ امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کا۔ آج ہمارے پاس خواب نہیں ہے، خواب نہیں ہے، منظر نہیں ہے، واضح کتاب ہے اللہ کی، اس میں واضح احکام ہے اللہ کے، حکم ہے نماز پڑھو، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نماز زیادہ سخت ہے یا بیٹے کو ذبح کرنا زیادہ سخت ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ہاں؟ بیٹے کو ذبح کرنا زیادہ سخت ہے، نماز اتنی سخت نہیں۔ نماز کو اشارے میں نہیں بتایا، نماز کا حکم خواب میں نہیں آیا، قرآن میں آیا
اقیموا الصلاۃ، ہم اللہ کے اس واضح حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے اشارے پر بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آج قرآن میں زکوٰۃ کا حکم ہے، جاگتے میں ہم پڑھتے ہیں، اشارہ نہیں ہے، حکم ہے۔ ہم اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ زکوٰۃ دینا مشکل ہے یا جان دینا مشکل ہے۔ آج ہم اسی طرح الحمد سے لے کر والناس تک بے شمار احکام ہیں اللہ کے، ہم نے ان تمام احکامات کو نظر انداز کر دیا، اور شاباش ابراہیم اور اسماعیل کو کہ ایک اشارے پر، وہ بھی دور کا اشارہ ہے، اس اشارے پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت ہے، درس نصیحت ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی دعویٰ کرتے ہو ہم بندے ہیں تیرے، ایاک نعبد کا وعدہ تم بھی کرتے ہو، ابراہیم نے بھی کیا تھا، بندگی کا دعویٰ تم بھی کرتے ہو، رب سے محبت کا دعویٰ تم بھی کرتے ہو، اسماعیل نے بھی کیا تھا، وہ تو میرے ایک اشارے پر انہوں نے جان قربان کر دی، اور تم نے میرے صریح اور واضح احکام کو بھی نظر انداز کر دیا۔ کس منہ سے اپنے آپ کو بندے کہلاتے ہو؟ کس منہ سے مجھے رب کہتے ہو؟ کس منہ سے مجھے اپنا غلام کے سمجھتے ہو؟ کس منہ سے تم مجھے اپنا بندہ سمجھتے ہو؟ جہاد کا واضح حکم ہمیں نہیں قبول، ہم جہاد کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتے، اللہ اعوذ باللہ، اس کو ہم نے چکر بنا دیا۔ قرآن نے واضح حکم دیا، ہزار بہانے ہم نے تراش لیے، ہزار بہانے تلاش کر لیے، حالانکہ یہ خواب کا حکم نہیں ہے، خواب میں نہیں آیا، ہمیں جنگ کا منظر نہیں دکھایا گیا، نبی علیہ السلام کو خواب میں جنگ کا منظر نہیں دکھایا گیا، واضح کتاب اتار کر، کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا جس کو اس امت نے چھوڑ دیا۔ یہی تو وجہ ہم ذلت کا شکار ہیں۔ آج ہمارے پڑوس میں افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا نتیجہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیا ہے کہ ایک قوم اگر عزت حاصل کرنا چاہتی ہے، اس راستے پر آئے، دنیا کی بڑی بڑی سپر طاقتیں اس کے قدموں میں ذلیل ہو کر گریں گی۔ آج ہم دنیا کے قدموں میں ذلیل ہو کر گر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے دین کو، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا۔ بہرحال الحمدللہ امت مسلمہ اس وقت عید الاضحیٰ جو منا رہی ہے، اس عظیم خوشخبری کے ساتھ کہ اللہ نے ہمارے پڑوس کی سرزمین پر وقت کی سپر پاور کو، وقت کے فرعون کو، ایک نہیں 45 فرعونوں کو اللہ نے شکست دی، اور ان کا سب سے بڑا فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویدار تھا، جو دنیا پر نیو ورلڈ آرڈر نظام نافذ کرنا چاہتا تھا، اس کو اللہ نے ناک رگڑ کر افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے، یہ قربانی کا نتیجہ ہے، یہ قربانی کا راز ہے جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ یہاں ہمیں جانور قربان کرنے کا حکم دیا گیا، ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ اپنی اس قیمتی سرمایہ کو تم اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہو، تیار ہو جاؤ میرے حکم پر۔ اسی جانور کو جو تمہاری طرح سانس لیتا ہے، جو تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، جو تمہاری طرح اپنے نفس کی خواہشات رکھتا ہے، اور وہ آج میرے نام پر قربان ہو رہا ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اسے قربان کرو۔ اے انسانوں، اس سے تم اپنا ذہن بنا لو، اپنا نظریہ بنا لو کہ جس طرح آج اس جانور نے میرے نام پر قربانی دی ہے، اسی طرح تمہیں بھی میرے نام پر قربانی دینی ہوگی، تب جا کے میں تمہیں عزتیں دوں گا، تب جا کے میں تمہیں بلندیاں دوں گا، تب جا کے میں تمہیں رفعتیں دوں گا۔
اور اگر تم قربانی نہیں دو گے، دیکھو آج دنیا میں گایوں کی کتنی کثرت ہے، حالانکہ کتنی قربان ہو رہی ہیں، قربان ہونے کے باوجود گائے زمین کے چپے چپے پر موجود ہے، کہیں اس کی قلت نہیں ہے، اس لیے کہ قربانی دے رہی ہے۔ جو قوم قربانی دیتی ہے وہ گایوں کی طرح پھلتی پھولتی ہے، اور جو قوم قربانی نہیں دیتی، آج سائنسدان اور ہر ملک کا محکمہ جنگلات پریشان ہے کہ دن بدن جنگلی جانور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ روزانہ خبریں آتی ہے فلاں جانور نایاب ہو رہا ہے، فلاں درندہ نایاب ہو رہا ہے۔ کیوں؟ نہ تو اسے کوئی ذبح کر رہا ہے، نہ کوئی اس کی قربانی لے رہا ہے، نہ کوئی اسے ذبح کر رہا ہے، نہ کوئی اس کا گوشت کھاتا ہے، لیکن آپ کو وہ جانور دن بدن زمین کی سطح سے غائب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اس کے متعلق سنیں گے، شیر کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن اپنی نسل گائے تک نہیں پہنچا سکا، اپنی نسل گائے تک نہیں پہنچا سکا، بکریوں تک نہیں پہنچا سکا، اس لیے کہ قربانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے برکت ختم کر دی ہے۔ کتے کتنے بچے جنتے ہیں اور بکری کتنے بچے جنتی ہے، بکری پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، بکریوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہر سال قربان ہوتی ہیں، سال کے بیچ میں بھی ذبح ہوتی ہیں، جبکہ بچے ایک یا دو جنتی ہے۔ بکریوں کی کثرت اس قربانی کی برکت ہے، اور کتوں کی قلت قربانی نہ دینے کی وجہ ہے، اللہ نے ان سے برکت چھین لی ہے۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ اور بقر عید کی قربانی ہمیں دعوت دیتی ہے، اگر تم برکت چاہتے ہو، اگر تم بلندی چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی نصرت چاہتے ہو، تو آؤ قربانی کا یہ سبق حاصل کرو، اپنے جان اور مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارا خون اس وقت قیمتی بنے گا جب تم اللہ کی راہ میں اسے قربان کرو گے، تمہارا مال اس وقت قیمتی بنے گا جب تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو یہ خوشیاں عنایت فرمائے، عید کی بھی اور کائنات کے اس وقت کے سب سے بڑے کفر کی شکست کی بھی، اور اسلام کی فتح کی۔ اور میں پوری امت مسلمہ کو آج مبارکباد دیتا ہوں اس عظیم فتوحات پر، اور میں مجاہدین کو بھی نصیحت کروں گا کہ وہ بھی اس فتح پر دنیا والوں کی طرح جشن نہ منائیں، بلکہ رب کے حضور سجدہ ریز ہوں، شکرانے کے نوافل ادا کریں، پوری امت شکرانے کے نوافل ادا کرے، ہر شخص، ہر مرد، ہر عورت شکرانے کے نوافل ادا کرے کہ اللہ نے ہمارے ان بھائیوں کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمیں دنیا کی قوموں میں سرفراز کیا ہے، ہمارا سر اونچا کیا ہے، آج ہم سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ محمد ابن قاسم جیسی مائیں، اس کی ماں کی طرح کی مائیں آج بھی زندہ ہیں، اور اس طرح کے نوجوان آج بھی زندہ ہیں، وہ ہمارا فخر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی نصرت و مدد فرمائے، اور ہمیں بھی اس میدان میں تا حیات ان کے ساتھ، ان کے قدموں میں ہمیں ان کے ساتھ رکھے، اور اس راستے پر تا آنکھیں بیت المقدس فتح ہو جائے، مسجد اقصی فتح ہو جائے، اور مسلمانوں کا ایک ایک چھپا، ایک ایک ملک، ایک ایک زمین اور ایک ایک شہر دوبارہ مسلمانوں کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے قبول فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اس عظیم راستے سے، قربانی والے راستے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔